عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے رسول اللہ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 904۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، صحیح العقیدہ مسلمان کا اللہ کے خوف سے رونا بہت بڑے ایمان کی علامت ہے۔ دوسرا مسئلہ، حالت نماز میں رونا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، عبادت انتہائی خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، مجھے قرآن میں سے پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سناؤں؟ اور آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے تلاوت سنوں۔ پھر میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، حتیٰ کہ جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 41 وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم آپ کو اے نبی ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3025 اور صحیح بخاری حدیث رقم 4582۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش آوازی سے بہترین قرات کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اللہ کے خوف سے روتے تھے اور ہر وقت خشوع و خضوع کی حالت میں رہتے تھے۔ تیسرا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، یعنی تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار، اور بے شمار فضائل و مناقب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، کسی دوسرے شخص سے قرآن مجید سننا مسنون عمل ہے۔ عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ رکوع نہیں کر رہے تھے۔ پھر لمبے قیام کے بعد آپ نے رکوع کیا تو رکوع سے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا تو کافی دیر کھڑے رہے، سجدے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو لمبا جلسہ استراحت کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر سجدہ کیا تو سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ آپ روتے اور آہیں بھرتے رہے اور فرماتے تھے، ربی الم تعدنی الا تعذبہم وانا فیہم، کہ اے میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں ان لوگوں میں موجود ہوں آپ انہیں عذاب نہیں دیں گے؟ ربی الم تعدنی الا تعذبہم وہم یستغفرون، اور اے میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس بات کا بھی وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے آپ انہیں عذاب نہیں دیں گے؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ، اور ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو سورج روشن ہو گیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا اگر انہیں گرہن لگ جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سبقت اختیار کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 1154 اور سنن نسائی حدیث رقم 1483۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، سورج گرہن اور چاند گرہن میں مسنون نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، سورج اور چاند کو کسی مخلوق کی زندگی، موت یا نفع نقصان کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ مشیت باری تعالیٰ ہے اور قدرت کاملہ کے مظاہر میں سے ہے۔ تیسرا مسئلہ، مصیبت کے وقت لمبی نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی غالباً نواسی کو پکڑ کر گود میں ڈال لیا، وہ نزا کے عالم میں تھیں۔ پھر رسول اللہ نے انہیں اپنے سامنے رکھ لیا تو وہ آپ کے سامنے فوت ہو گئیں، اور ام ایمن رضی اللہ عنہا جو اس وقت وہاں موجود تھیں چیخ کر رونا شروع کر دیا تو رسول اللہ نے فرمایا، تم رسول اللہ نے میری موجودگی میں میرے سامنے رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا، کیا آپ بھی رو نہیں رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں چیخ کر رو نہیں رہا،
یہ آنسو تو رحمت ہے، مومن ہر حال میں بہتر رہتا ہے، اس کی روح اس کے پہلو سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن نسائی حدیث رقم 1844۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، کسی کی وفات اور مصیبت پر چیخ مار کر رونا منع ہے، آنسوؤں پر مواخذہ اور پکڑ نہیں، کیونکہ ان پر اختیار نہیں، نیز یہ رحم دلی کی علامت ہیں۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور مختار کل نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے محبت کرنا فطرت انسانی میں داخل ہے۔ چوتھا مسئلہ، مصیبت ہو یا خوشی، مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات کے وقت ہم حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو گزشتہ رات اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو، یعنی اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قبر میں اترو۔ تو وہ قبر میں اتر گئے اور میت کو قبر میں اتارا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1285۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، روایت میں مذکورہ بیٹی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، بہتر یہی ہے کہ میت کو قبر میں وہ شخص اتارے جس نے گزشتہ رات اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو، حالانکہ جمع کرنا بالکل جائز اور حسن نیت سے باعث ثواب ہے۔ تیسرا مسئلہ، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے محرم نہیں تھے، لہٰذا جب غیر محرم آدمی عورت کی میت قبر میں اتار سکتا ہے تو پھر عورت کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، نقصان پر صرف آنسو بہا کر رونا مسنون اور فطرت سلیمہ میں داخل ہے۔